کیا پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہیں؟ کرتی ہوں، کیوں نہیں، میں بھی اس پاکستان میرا بھی ملک ہے، کیوں نہیں میں محبت آپ اپنے ملک کے لیے جان قربان کر سکتی ہیں؟ جی۔ بابر اعظم پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، جی۔ کیا آپ کو ان کو معاف کر دینا چاہیے؟ اس وجہ سے اپنے ملک کی خاطر معاف نہیں کر دینا چاہیے ان کو؟ نہیں سر، کیونکہ آج میں اس کو معاف کروں گی، ملک کی بات آ گئی، ملک کی بات نہیں ہے، ملک کی بات پہ تو بابر اعظم کو سوچنا چاہیے تھا۔ سوال یہ ہے نا کہ ذاتی طور پہ وہ جیسا بھی انسان ہے لیکن پاکستان کا نام روشن تو کر رہے ہیں۔ نہیں سر، میرے پہ جو ظلم ہوا ہے میں تو اس کے لیے انصاف کے لیے، جب بھی پاکستان کے اندر کوئی پلیئر آتا ہے کسی نہ کسی طرح بلیک میل کر کے یا کوئی سورسز یوز کر کے جو ہے اس کو بالکل خاموش کر دیا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور آپ کو یوز کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس کندر، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ مختار، جنہوں نے چند روز پہلے پاکستان ٹیم کرکٹ کے کپتان کے اوپر جنسی ہراساں کرنے کے الزامات لگائے تھے اور اس کا جو فیصلہ ہے یہ عدالت میں جا چکا ہے یہ کیس، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کل رات ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ناظرین ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حملہ ہوا کہاں اور یہ کہاں جا رہی تھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کل کہاں جا رہی تھی اور یہ کن لوگوں نے حملہ کیا؟ میں اپنی فیملی کے ساتھ پہلے صبح گئی تھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس، کچھ پراپرٹی کا ایشو تھا، تو میں وہاں سے واپس آئی ہوں تو مجھے پراپرٹی ڈیلر نے کال کی کہ آپ آ جائیں دوبارہ اور آ کے ملاقات کر لیں۔ تو میں اسی سلسلے میں دوبارہ گئی ہوں، وہاں جا کے میں للیانی سے تھوڑا آگے جگہ ہے وہاں پہ ملی ہوں، پراپرٹی ڈیلر سے بات چیت کر کے میں اٹھ کے واپس آئی ہوں۔ تو جیسے میں نے ٹول پلازا کراس کیا تو مجھے دو لڑکے فالو کر رہے تھے، سینٹر پارک کراس کر کے مجھے فیل ہوا صحیح طرح کہ وہ مجھے فالو کر رہے، جیسے وہ مجھے فالو کر رہے تھے تو میں نے اپنے لڑکے کو بتایا بھی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ مشکوک سے مجھے لگے ہیں کیونکہ ڈرائیو میں کر رہی تھی، تو انہوں نے میرے ساتھ ہی بالکل چپکنے کی گاڑی کے ساتھ کوشش کی، میں اپنی نارمل سپیڈ پر تھی، جب انہوں نے گن، پچھلے لڑکے نے گن میرے اوپر تانی ہے نا تو میں ڈر گئی، خوف تاری میں، پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے سپیڈ بھی تیز کر دی، انہوں نے گاڑی پہ فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران میں جب گاڑی میں نیچے چھپ گئی ہوں تو بس اسی طرح مجھے انجری وغیرہ ہوئی ہیں، جائے وقوع پہ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس چیز کی تحقیق کی ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ دیکھیں یہ تو پولیس کا کام ہے، میں تو پولیس کے پاس گئی ہوں، ابھی تک میری ایف آئی آر نہیں کی، میں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھیں یہ فیروز پور روڈ ہے، اتنا بڑا ہر جگہ پہ کیمرے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں آپ، کیونکہ میرے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، میں کافی دن سے ان کو کہہ رہی ہوں، وہ اس چیز پہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ 2017 کے اندر آپ نے 1 کروڑ روپیہ لے کے جو ہے وہ صلح کی تھی بابر اعظم سے۔ دیکھیں سر یہ تو میں پچھلے 4 دن سے سن رہی ہوں، پر میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے 1 کروڑ روپیہ مجھے کیوں دیا تھا، کس بنیاد پہ آپ جا کے انہیں کہ وہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے؟ بلیک میل کر رہی تھی مجھے، میں نے ثابت کر دیا میرے تعلقات تھے، ابھی تک آپ لوگوں نے میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا میرے تعلقات تھے، لیکن وہ مجھے بلیک میل 2 سال سے کرتے میری ویڈیو بنا کر، جس دوران ہماری صلح ہوئی تھی انہوں نے مجھے شادی کا ہی کہا تھا، جو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری مشروع صلح ہوئی تھی، اور انہوں نے میرے خالی پیپر کے اوپر سائن کروائے تھے ان کے لائر نے اور فیصل اعظم نے، اور میری ویڈیو بنائی تھی، ایک موبائل تھا، میں بتا بھی سکتی ہوں وہ کون سا موبائل تھا، تو اس میں انہوں نے میری ویڈیو میرے ہی خلاف اگین زبردستی بنوا کے مجھ سے بیان۔ اچھا سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ 10 سال پہلے ان کو یہ کیوں نہیں یاد ہے اور 10 سال کے بعد ان کو یہ بات کیوں یاد ہے آپ کو؟ مجھے تو بار بار جب مجھے تکلیف ہوئی ہے میں تو پولیس کے پاس گئی ہوں، میں جب 2016 تک تو سب کچھ نارمل تھا، میں اپنے گھر واپس آئی ہوں، 17 میں بابر نے تعلقات خراب کیے، مارنا پیٹنا شروع کیا، میں پولیس کے پاس گئی ہوں، اور اس چیز کا آپ پولیس سے انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ میں نے صلح نامہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے۔ 2020 میں فیبری میں جب اس نے مجھے فیبری میں اس نے جب مجھے مارا، میں نے 15 کی کال کی ہے، پولیس آئی ہے، لیکن میں نے اس وقت گھر کی بات کو گھر سمجھا۔ 20 نومبر کو 2020 میں اس نے مجھے مارا ہے، اسی دن میں پولیس کے پاس گئی ہوں، 21 کو میری پولیس کمپلین وہاں پہ درج ہو گئی ہے، لیکن 23 کو بابر کو جب یہاں سے چلا گیا پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، تو obviously میں نے انصاف کے لیے تو پھر اس پلیٹ فارم کو چوز کرنا ہی تھا۔ کیا پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہیں؟ کرتی ہوں، کیوں نہیں، میں بھی اس پاکستان میرا بھی ملک ہے، کیوں نہیں میں محبت۔ آپ اپنے ملک کے لیے جان قربان کر سکتی ہیں؟ جی۔ بابر اعظم پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، جی۔ کیا آپ کو ان کو معاف کر دینا چاہیے؟ اس وجہ سے اپنے ملک کی خاطر معاف نہیں کر دینا چاہیے ان کو؟ نہیں سر، کیونکہ آج میں اس کو معاف کروں گی، ملک کی بات آ گئی، ملک کی بات نہیں ہے، ملک کی بات پہ تو بابر اعظم کو سوچنا چاہیے تھا کہ کل، کیونکہ ملک کی عزت اس کے بھی ہاتھ میں ہے، ملک کی عزت اس کے بھی ہاتھ میں ہے، اس نے اس ملک کی عزت کو دوسرے ملکوں میں بھی اس نے اس کی عزت برقرار رکھنی ہے، یہ بابر اعظم کا کام تھا کہ وہ اس ملک کی عزت کو برقرار رکھے، میرا کام نہیں تھا، بابر کا بھی اتنا ہی حق تھا۔ سوال یہ ہے نا کہ ذاتی طور پہ وہ جیسا بھی انسان ہے لیکن پاکستان کا نام روشن تو کر رہا ہے۔ نہیں سر، میرے پہ جو ظلم ہوا ہے میں تو اس کے لیے
इंसाफ के लिए उठूंगी, क्योंकि आज मैं चुप करूंगी बाबर आजम दोबारा ये हरकत करेगा, मैं उसकी फितरत को जानती हूँ, वो हर औरत को इसी तनकीद का निशाना बनाएगा। अच्छा, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई प्लेयर आता है किसी ना किसी तरह ब्लैकमेल करके या कोई सोर्सेज यूज करके जो है उसको बिल्कुल खामोश कर दिया जाता है, और लोगों का ये कहना है कि इसके पीछे कोई लॉबी है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नज़र में जो भी औरत क्रिकेटर्स के लिए उठती है वो रियलिटी में उठती है, क्योंकि ये ऐसे हैं, मेरे साथ ऐसी गुजरी है। कोई भी औरत के आज तक जितने भी इस तरह के जो भी स्कैंडल्स उठे वो 100% ट्रू होंगे, क्योंकि ये लोग दरअसल हकीकत में ऐसे होते हैं। अच्छा जी, कि लोग ये कह रहे हैं कि आपके पीछे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आपको यूज़ कर रहा है। जी, इन्वेस्टमेंट कर रहा तो कल मैं अपने प्लॉट की सेलिंग करने जाती। अच्छा, मतलब कि आपके पीछे कोई नहीं है। मेरी रियलिटी ये है कि अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता तो मैं इतना स्ट्रगल कर रही होती, मैं लो खरीदती, मैं प्लांटेड करती, मैं तो अपने हक के लिए जगह जगह लोग पे जाके आपको लड़ रही इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, रॉ एजेंसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सर, इंडिया को तो कोई हक नहीं है। बाबर आजम मेरा मुजरिम है, मेरा बाबर आजम से ताल्लुक है, मेरा उससे झगड़ा है, वो मेरे मुल्क की बात है। बाबर आजम के लिए किसी मुल्क को कोई हक नहीं है कि वो मेरे मुल्क का सवाल उसके ऊपर उठाए। इज्जत का सवाल है, किसी को हक नहीं है। तो ये आपको ये चाहिए था ना कि अगर आप प्रॉपर निकाह करते ना। सर, वो तो मैंने करने की कोशिश की, मैं बार बार यही तो चीख के कह रही हूँ कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरा इसरार किया है। इस चीज़ का गुनाह तो बाबर आजम ने किया, मैं कहाँ से गुनाहगार हुई? मेरी बेबसी को, मेरे हालात को तो उसने फ़ायदा उठाया, मैंने थोड़ी उठाया है। मैं तो उसके साथ बिल्कुल ठीक चल रही थी। आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं? नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। और किसी भी सूरत हाल आप ना पैसे लेंगी, ठीक है, ना कंप्रोमाइज़ करेंगी, ना सुलह करेंगी, और किसी भी मामला के ऊपर आप उनके साथ जो है कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं? मेरे पे कोई जितनी तनकीदें करनी है, उन्होंने मेरी किरदार कशी भी की, उन्होंने मुझे गंदा भी किया, मुझे शादीशुदा बनाने की कोशिश की, मोहल्ले में लोगों को प्लांटेड किया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब तक मैं चुप नहीं हुई, आगे भी मैं चुप नहीं होंगी। एक औरत के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इज्जत से बढ़ के, इज्जत की तो वो मेरी वैसे बहुत धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और जान को भी मैंने अपनी रात को देख लिया, जिस तरह मैंने अपनी मौत हाथ में, मौत भी मैंने रात को देखी है। एक तरह से किसी को कोई हक नहीं है कि किसी को कोई हक नहीं है कि वो मुझे इस तरह के, मैं जहाँ तक हो सका मैं ज़रूर लड़ूंगी। मसला ये है कि उसके चाहने वाले पूरी दुनिया के अंदर, उसके फैंस हैं जो उनको चाहते हैं, तो आप अकेली हैं। आपको नहीं लगता कि किसी तरह सुलह कर लें मामलात को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुल्क को ये नहीं नज़र आ रहा कि मैं भी इस मुल्क में रहती हूँ, मैं भी तो इस मुल्क में रहती हूँ, वो भी इस मुल्क का बेटा है, तो मैं भी इधर की बेटी हूँ, इसी मुल्क की। तो मेरे ख्याल में इंसाफ होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू से इनका ये कहना है कि कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और अब ये फैसला अदालत करेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तब के लिए अपने मेज़बान को दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।